بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کو ہم نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مکلف بنایا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے تمام رنگ ڈھنگ ان کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیون ہونے کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ آپ پر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ وہ انسانیت کے آخری مصلح یعنی آخری نبی تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو کما حقہ انسانیت تک پہنچایا اور انسان کو زندگی گزارنے کے تمام رنگ ڈھنگ سکھائے۔ انسان پہ زندگی میں کئی ادوار آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے۔ خوشی میں ہم نے کیا کرنا اور غم میں ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا۔ خوشی کے مقام پہ ایسا نہ ہو کہ انسان انسانیت سے باہر نکل جائے، اور غمی میں انسان اتنا مایوس نہ ہو کہ وہ بالکل اپنا آپ جو ہے وہ اس کو مار دے، ختم کر دے۔ اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہر چیز کی اسلام نے حدود اور قیود متعین کی ہیں۔ اسلام نے نکاح اور اس سے متعلقہ تمام معاملات کی حدود اور قیود متعین کی ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنے پروگرام نکاح اور معاشرتی مسائل کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے نکاح میں ولیمے کی شرعی حیثیت اور اس کے حوالے سے پائی جانے والی معاشرتی بے اعتدالیاں۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے ہمارے اسٹوڈیو مہمان محترم جناب مولانا محمد علی صاحب، جو ایک مذہبی اسکالر ہیں، اور ٹیلی فون کال پہ آج ہمیں جوائن کریں گے ملک پاکستان کے مختلف حصوں سے مختلف علماء اکرام اور مذہبی رہنما، جن میں ہمیں جوائن کریں گے سید قاسم شاہ صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں العلم ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے۔ دوسرا ہمیں جوائن کریں گے محمد خان ڈھانڈلہ صاحب، جو سوشل ورکر ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ تیسرے ہمیں کراچی سے ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب جوائن کریں گے، مذہبی اسکالر ہیں۔ اور چوتھا ہمیں مفتی طاہر عباسی جامعہ بنوریا سے جوائن کریں گے، جو MBA کے طالب علم بھی ہیں مرکز الاقتصادی میں۔ تو ناظرین محترم، نکاح ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے جائز ذریعے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ نکاح ایک خوشی کا موقع ہے۔ اس موقع پہ ہمیں اپنی خوشی کس طرح منانی چاہیے، آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، چونکہ ہم نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں رخصتی اور اسی طرح بارات اور بارات سے متعلقہ شرعی احکام آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ بارات اور رخصتی کے بعد سہاگ رات کا اسلام میں کیا تصور ہے، اس پہ بات کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ولیمے پہ بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو مہمان مولانا محمد علی صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ سہاگ رات کیا ہے اور اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ مولانا محمد علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ رب العالمین نے جو نکاح کی مشروعیت رکھی ہے، اس کا ایک مقصد اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور اس کو اپنی آیات میں سے قرار دیا کہ یہ میری نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تمہاری سکینت کا بندوبست ہو سکے، تم سکون اختیار کر سکو، اور پھر تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جب وہ اس رشتے سے منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں رحم و کرم کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ
मिलाप और ये ताल्लुक़ कायम करना ये एक शरई लिहाज से दुरुस्त तरीक़ा है और सुन्नत नबवी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें यह सबक मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को ये हुक्म दिया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, कि जो आदमी तुम में से ताकत रखता है उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। और शादी करने के बाद जब इंसान हुकूक ज़ौजियत अदा करता है, मुलाकात जो पहली मुलाकात होती है तो उसके कुछ आदाब हैं, कुछ सुनन हैं, और इस्लाम ने हमारी ये रहनुमाई की है कि उस मौका पर हमने क्या करना है जी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो शादी करने वाला मर्द है उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपनी इफ़्फ़त का सामान मुहैया कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इफ़्फ़त मिले, पाक दामनी मिले, इस इरादे से वो निकाह करे और इस इरादे से वो शादी करे। और आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि फरमाया सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, कि 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला का ये हक़ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद करें। उनमें से एक फरमाया अल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला आदमी है, और दूसरा फरमाया कि अल मकातिब युरीदुल अदा, कि ऐसा ग़ुलाम जो आज़ादी चाहता है, और तीसरा फरमाया अन्नाकिह युरीदुल इफ़ाफ़, कि वो निकाह करने वाला आदमी जो इफ़्फ़त और पाक दामनी चाहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं और उसके माविन बन जाते हैं। जो आदमी इस इरादे से इस इरादे से निकाह करता है कि मैं पाक दामन रहूं, मेरी इज़्ज़त में कोई हरफ ना आए, मैं अपनी निगाहों की हिफाजत कर सकूं, मैं अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को जायज़ तरीके के साथ पूरा कर सकूं और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकूं, तो ये शादी का एक बुनियादी मकसद है। और इसका ज़िक्र भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया अग़ज़्ज़ु लिल बसर व अहसनु लिल फ़रज, कि शादी के मकासद क्या हैं कि तुम्हारी निगाहें नीचे हो जाएंगी, निगाहें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाहें पाक हो जाएंगी। तो ये शादी का एक सबब है और मकसद है। और इस मकसद के हुसूल के लिए जब इंसान अपनी शरीका हयात से मुलाकात करता है तो मुलाकात से पहले खूबसूरती हासिल करना दोनों के लिए ये जायज़ अमर है। यानी औरत भी तज़यीन इख्तियार करे, खूबसूरती इख्तियार करे और खुशबू का इस्तेमाल करे अपने खावंद के लिए, और मर्द भी अपने आप को मज़य्यन करे और ख़ूबसूरत बनाए, और फिर उनके दरमियान जो मुलाकात हो ताकि उसमें उनकी पहली मुलाकात में वे एक दूसरे से मुतारिफ़ हो सकें और एक दूसरे के दरमियान उनकी मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाए। और अब देखिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रुखसती हुई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, तो हज़रत अस्मा बयान करती हैं कि हमने हज़रत आयशा को तैयार किया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यानी बाज़ लोग मुतशद्दिद होते हैं, वो मेकअप वगैरह के बारे में इस हद तक मुतशद्दिद हो जाते हैं कि वो इसको भी हराम और नाजायज़ और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। शादी के लिए क्या एक मर्द और औरत अपनी मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं और इसकी भी कोई गुंजाइश है? जी देखिए, तमाम वो जायज़ खूबसूरती की चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं जो जायज़ हैं, जो हराम के दर्जे तक ना पहुँचें, और जिससे ये ना हो कि हम एक खिलकत को या एक चेहरे को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ऐसा मेकअप ना हो कि जिससे बिल्कुल एक चेहरा चेंज हो जाता है, या फिर ऐसे बाल उखेड़ना कि जिनको उखाड़ने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है, या बालों को एक दूसरे के साथ पेवस्त कर देना। इस तरह की जो गैर शरई चीज़ें हैं उनसे बचते हुए अगर कोई आदमी तज़यीन करता है, खूबसूरती के लिए मेकअप का इस्तेमाल करता है, तो वो खामिंद हो या बीवी हो, शादी के दोनों अफराद, दोनों जोड़े ये काम कर सकते हैं। और मर्द को खास करके मेरे ख्याल में जो आजकल बेइतदाली है, इस हवाले से बेइतदाली ये पाई जा रही है कि ऐसे ऐसे मेकअप कर दिए जाते हैं कि फिर उनकी वजह से नमाजें छूट जाती हैं कि अगर वजू कर लिया तो मेकअप दोबारा उतर जाएगा जी। यानी इस हद तक कोई गुंजाइश है नमाज छोड़ने? ये सुहागरात के जो सुनन हैं या जो मुस्तहब्बात हैं उसमें हम ये चीज़ भी जिक्र करेंगे कि इसमें नमाज भी एक सुन्नत है और नमाज भी मुस्तहब अमल है। असलाफ नमाज पढ़ा करते थे, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। यानी ऐसा मेकअप हो कि जिसमें बसा औक़ात ये भी होता है कि पानी असर नहीं करता, यानी आपकी जिल्द पे ऐसा मेकअप कर दिया गया है कि अगर आप वुज़ू कर भी लेते हैं तो वो पानी आपकी जिल्द तक नहीं पहुंचता। तो ऐसे मेकअप से बचना चाहिए। और इसी तरह मर्द हजरात को भी ये ख्याल करना चाहिए कि वो सोना ना इस्तेमाल करें,
बस औकात सोने की अंगूठी पहना दी जाती है, हाँ। जो कि मर्द के लिए हराम हराम है, है। जी, और जी। इसी तरह रेशम का लिबास मर्द जेबतन करते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह एक ये काम किया जाता है कि मेकअप के दौरान चेहरे पे जो दाढ़ी है उसको भी छिलवा दिया जाता है, साफ करवा दिया, साफ करवा दिया जाता है, दाढ़ी को मुंडवा दिया जाता है। बल्कि इस हवाले से एक बहुत बड़ी बेइतदाली ये जो मैं खुद अपने मुआशरे में देखता हूँ कि अक्सर जो दुल्हा होते हैं अगर वो पहले से शेव करते हैं तो शादी के तकरीबन 15-20 दिन तक वो शेव नहीं करते हैं और वो दाढ़ी काफ़ी सारी बड़ी हो जाती है और उसके बाद वो शेव करते हैं ताकि ज़्यादा खूबसूरत नजर आए। हाँ, देखें हम यानी ये हम अल्लाह ताला की जो खिलकत है उसको चेंज करने के मुतरादिफ है और ये अंबिया की सुन्नत है। दाढ़ी को चेहरे से उतरवा देना इस खुशी के मौका पर ये कतन दुरुस्त और जायज़ नहीं है। हमें शरीयत इस्लामिया में इसका कोई जवाज़ नहीं मिलता, बल्कि ये हराम काम है। ऐसे हराम कामों से वो सुहागरात का वक़्त हो या कोई और वक़्त हो, इन हराम कामों में ज़िंदगी में हमेशा ही बचना चाहिए। तो खैर मैं ये जिक्र कर रहा था कि पहली रात में खूबसूरती इख्तियार करना जायज़ चीज़ों के साथ वो दुरुस्त है। और इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि एक दूसरे दोनों के दरमियान, दोनों जोड़े के दरमियान मोहब्बत को कायम करने के लिए आपस में अच्छी बातें करना और आपस में प्यार और मोहब्बत वाली बातें करना, ये भी जायज़ है। एक दूसरे को हदिया देना, गिफ्ट देना। और आप देखिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दूध का प्याला पेश किया। मारूद के साथ इस वक्त हमारे साथ कॉल पे मौजूद है मोहतरम जनाब मौलाना कासिम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, अपने प्रोग्राम मेरा सवाल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप एक सोशल आदमी भी हैं और अल-इल्म एजुकेशन सिस्टम के डायरेक्टर भी हैं। लोगों के साथ आपका मेल मिलाप, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है। मुआशरती हवाले से वलीमा एक शादी के बाद की ज़रूरत है, तो आप क्या समझते हैं वलीमा की शरई हैसियत क्या है और इस हवाले से मुआशरे में क्या बेइतदालियाँ पाई जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब इकरार अब्बासी साहब, आपके प्रोग्राम की मुबारकबाद पेश करते हुए आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। जरूरी तौर पर ये देखने की जरूरत है कि किसी तहजीब को जांचने के लिए दो किस्म के मामलात देखे जाते हैं। एक ये कि इस तहजीब से ताल्लुक रखने वाले अपने मुआशरे के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं। दूसरा ये कि माशरती जिंदगी में मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक की क्या बुनियादें हैं। ये दूसरा ताल्लुक ही असल तहजीबी और तमद्दुनी और माशरती ताल्लुकात का संग बुनियाद है। अक़वाम आलम की तारीख पर अगर नजर दौड़ाएं तो इसमें इफ़रात तफरीक नजर आती है। कहीं औरत को गुनाह की पोटली समझा जाता है और कहीं नमाइश का शिकार होती है। लेकिन इस्लाम एक दीन फितरत है। इस्लाम ने तहजीब और तमद्दुन में तवाज़ुन और एतदाल का हुस्न पाया जाता है और इसमें बाकी जितनी भी चीजें हमारे यहाँ मौजूदा मुआशरे के अंदर जो हमारा निकाह का सिलसिला है, ये निकाह का अरबी जबान में इसका मतलब है शादी करना और ये शादी जो फारसी लफ्ज है इसका माना खुशी और जश्न मनाना है। लेकिन जो शरीयत ने जो निकाह का तस्वुर किया है वो एक मर्द और एक औरत का आपस में इफ़्फ़त और असमत और हर किस्म की बेहयाई और बदअखलाकी से महफूज हो जाना। बेशक। और इसमें एक जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वलीमे की, ये वलीमा एक सुन्नत आमद है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत है, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आजकल हम चूंकि वलीमों के अंदर बहुत ज्यादा तफाखुर और बहुत ज्यादा मुकाबले की फजा है कि मेरे भाई ने वलीमा किया था, उसमें बहुत ज्यादा उसने खर्चा किया तो मैं उससे बढ़ के करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे दो शख्स जो मुकाबले में और तफाखुर में दावत वलीमा करे, हुजूर ने उनके खाने से मना फरमाया है। और इसी तरीके से हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तो बैहक़ी और बैहक़ी की शुअब ईमान में रिवायत है कि हुजूर ने फासिकों की दावतों से मना फरमाया है। तो लेकिन इसके बावजूद जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा
تو ان کے کپڑوں پہ ایک زرد نشان لگے ہوئے تھے جو خوشبو کے نشان تھے. تو فرمایا عبد الرحمن ابن عوف تمہارے کپڑوں کی زرد نشان کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہو. تو ولیمہ جو ہے دراصل یہ شادی جسے شب صفاف کہا جاتا ہے، یعنی جب مرد و عورت نکاح کے بعد جب پہلی رات ملتے ہیں تو اس کی شکرانے کے طور پر ایک دعوت کی جاتی ہے. شاہ جی یہاں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ دی. ہمارے ہاں جو اکثر لوگ ولیمہ کھاتے ہیں یا ولیمہ کھلاتے ہیں وہ رخصتی والے دن ابھی سہاگ رات سے پہلے ہی دعوت کر دیتے ہیں. کیا وہ دعوت ولیمہ کہلائے گی یا ولیمہ کا جو اسلامی تصور ہے وہ سہاگ رات کے بعد ہے؟ جی مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے رواجات ہیں. تو رواجات اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے یا سنت ولیمہ وہی ہوگا کہ جو شب صفاف کے بعد کا جو دن ہے، رات گزارنے کے بعد جو عرصہ کیا ہے اس دن ولیمہ کرنا یہ مضمون ہے. بعض لوگ 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد اپنے اوقات کے جان تھک گئے ہیں شادی کے رسومات میں، لہٰذا 5-6 دن کے بعد ہم ولیمہ کر لیں، تو وہ 5-6 دن بعد بھی ولیمہ مضمون نہیں ہوگا. اور رخصتی کر کے اور فوراً اسی دن جو ہے وہ بھی ولیمہ مضمون نہیں. ولیمہ اصل مقصود وہی ہوگا کہ جو شب صفاف کے بعد فوراً اگلے دن ولیمہ کیا جائے. بہت شکریہ سید قاسم شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہمارے سامعین کے لیے. محترم آپ جو باتیں مولانا نے ارشاد فرمایا قاسم شاہ صاحب نے اس کی طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن میرے خیال میں آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں چونکہ آپ ایک دلچسپ موڑ پہ آپ نے ایک بات کو چھوڑا تھا. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت میاں بیوی پہلی رات سہاگ رات یا شب زفاف میں ایک دوسرے کو کوئی ہدیہ پیش کریں. جس سے اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ چونکہ شادی کی جتنی بھی رسومات ہیں، دیکھیں شریعت ایک ہے، شریعت کی تعلیمات ایک ہیں، لیکن اپنے اپنے علاقوں کی رسومات الگ ہیں. مثال کے طور پہ کراچی کی الگ ہیں، اندرون سندھ کی الگ ہیں، بلوچستان کی الگ ہیں، خیبر پختونخوا کی الگ ہیں، ان میں جو پختون بیلٹ ہے ان کی الگ ہیں، پنجاب کی الگ ہیں. تو ایک چیز جو عمومی طور پہ آج معاشرے میں پائی جا رہی ہے کہ خاوند کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ یعنی سہاگ رات اپنے کمرے میں جائے تو سب سے پہلے جا کے بیوی کے دوپٹے پہ نماز پڑھے. اس کی کیا کوئی دیکھیں، بیوی کو خوش کرنا، اس کو گفٹ دینا، ہدیہ دینا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور یعنی دوپٹے پہ نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بھی کپڑا میسر ہو کمرے میں جب آپ جائیں سب سے پہلے آج کل میرے خیال میں جانماز ہر گھر میں جانماز دستیاب ہے. اور جو خاص کر کے اگر آپ دوپٹے پہ نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی خلل آئے گا. لیکن وہ زیب و نمائش والا یا رنگین دوپٹا ہوگا تو وہ توجہ مرکوز نہیں رہتی. تو ایسی چیز پہ نماز پڑھی جائے چٹائی پہ یا مسلح پہ کہ تاکہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہی رہے. تو نماز پڑھنا یہ ایک مسنون یعنی عمل ہے، مستحب عمل ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ نماز ادا کیا کرتے تھے پہلی رات میں، 2 نفل پڑھا کرتے تھے. تو 2 نفل پڑھنا یہ مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو یہ فرمایا کہ جب تم اپنے اہل سے ملاقات کرو، تمہاری پہلی ملاقات ہو، تو وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز ادا کرو. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے شخص کو فرمایا کہ جب تم یعنی تمہاری پہلی رات ہو تو کمرے میں جا کے تو اپنی اہلیہ کو جو آپ کی زوجہ ہیں ان کو کہو کہ میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ اور اس کو امامت کروا کے نماز ادا کرو. یعنی میاں بیوی دونوں پہلی رات میں اپنی ملاقات سے قبل نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ایک آپس میں ملاقات ان کی کروائی ہے اور ان کو میاں بیوی بنایا ہے اور وہ زوجیت کے ایک گرہ میں بندھن میں آگے ہیں اور ایک اسلامی معاشرے کی ابتدا یا بنیاد جو ہے اس کو وہ رکھنا چاہتے
چاہتے ہیں. جی. تو یہ بھی یعنی شب زفاف کی مستحب اعمال میں سے ہے کہ انسان وہاں پہ نماز ادا کرے. تو اس کے لیے دوپٹہ وغیرہ ضروری نہیں ہے, کسی مصلی پہ چٹائی پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ دوپٹہ غیر ضروری ہے اس حوالے سے, چونکہ ایک رسم بنتی جا رہی ہے. ہاں جی. اور آئندہ اگر آج اس کو روکا نہ گیا تو کل آئندہ آنے والے لوگ شاید سمجھیں گے کہ یہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا, جبکہ گھر میں دوسرے ایک جانماز یا وہ چیزیں موجود ہوں جو نماز کے لیے متعین کی گئی ہیں, تو میرا خیال ہے پھر اس سے اجتناب ہی کرنا زیادہ بہتر ہے. اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے. جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ الزفاف میں ایک عمل ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی نکاح کرے یا کوئی خادم خریدے تو وہ اس کی پیشانی کو پکڑ کے ایک دعا پڑھے. جی. بہت سارے لوگ اس دعا کو نہیں جانتے, اور شادی سے قبل اس دعا کا جاننا بہتر ہے, ضروری ہے کہ تاکہ انسان کے لیے برکتیں پیدا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرو. وہ دعا, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلت علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہ. کہ اللہ رب العالمین سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جتنی بلائیاں ہیں وہ بلائیاں ہمیں نصیب کر, اور جو شر ہے, جو شرارتیں ہیں, ان سے ہمیں دور رکھ. تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے. انسان پہلی رات زوجہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھے, اور یہ دعا پڑھنا سنت عمل ہے. یہ لیلۃ الزفاف کا ایک عمل ہے. اور اس کے علاوہ نماز کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اس کے بعد جب انسان یعنی اس سے پہلے آپس میں محبت اور پیار کی باتیں کی جا سکتی ہیں, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, اور وہ چونکہ شرما گئی, ان نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوش کرو, دودھ پیو, اور اس کے بعد کچھ جو بچے گا وہ مجھے دینا. یعنی یہ دیکھیں کہ کیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سیرت آقا علیہ السلام کی دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی. آقا علیہ السلام یعنی بحیثیت شوہر بھی تمام لوگوں میں سے افضل ہیں, اور آقا علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے یعنی ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ پیارے رسول اپنی ازواج کے ساتھ, اپنی زوجات کے ساتھ کیسا تعامل کیا کرتے تھے. تو پہلی رات آقا علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, آدھا انہوں نے پیا اور آدھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش کیا. تو یہ اس طرح گفٹ دینا, ہدیہ دینا, محبت اور پیار کی باتیں کرنا, یہ بھی درست عمل ہے. اور اس کے علاوہ جب انسان حقوق زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنے سے قبل انسان یہ دعا پڑھے کہ انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا دے, اس کے شر سے بچا لے, ہمیں بھی بچا اور ہماری اولاد کو بھی بچا. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے, اگر اس کے مقدر میں اولاد ہوئی اس رات کی ملاقات سے, تو اللہ رب العالمین اس اولاد کو شیطان سے محفوظ کر دیں گے. تو یہ بہت بہترین دعا ہے. کیونکہ شریعت کے بعض بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں, ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے, لیکن اس کے اثرات انسانی زندگی پہ کتنے بڑے ہوتے ہیں. یعنی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اگر آئندہ آنے والی نسل شیطانی اثرات سے بچتی ہے تو چھوٹے سے عمل میں کتنا وقت لگتا ہے. لیکن ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے یا دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے یا اس چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک چھوٹی سی دعا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس دعا کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف یعنی شب زفاف کے لیے دعا نہیں ہے, بلکہ جب بھی انسان ان حقوق کو ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے قبل اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اس کا فائدہ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ انسان کی جو اولاد ہے وہ شیطان کے فتنہ سے اور اس کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے. مرد و زن دونوں کو غسل کرنا چاہیے, اور اگر ان کو دوبارہ حقوق ادا کرنے کی ارادہ بنے تو اس کے درمیان میں یہ وضو کر لیں, تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس میں وضو کے بعد دوبارہ نشاط اور ایک خوشی اور تازگی جسم میں پیدا ہو جاتی ہے, اور اس طرح انسان کے جسم میں پاک دامنی بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو اس کے بعد جنابت کے بعد انسان رات کو غسل کر کے سو سکتا ہے, بہتر یہی ہے. اور اگر اس کو غسل کو مؤخر کرنا چاہیں تو صبح و فجر کی اذان سے قبل بھی غسل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک یہ عمل ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام پایا جاتا ہے
کہ سہاگ رات کی جو باتیں ہوتی ہیں بس اوقات لوگ اس کو نشر کر دیتے ہیں. ہاں یہ یعنی بہت میاں بیوی اس کو نشر کرنے میں ان کا ایک کردار ہے. یعنی جو خامد ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے اور جو بیوی ہے وہ بس اوقات لوگ اپنی خواتین جو اس کی سہیلیاں ہیں عورتیں ہیں ان کے ساتھ بیان کر دیتی ہے. تو یہ ایسے جو راز ہیں اور اس طرح کی باتیں ہیں ان کو نشر کرنا یہ حرام ہے. جی فرمایا. جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعاً پسند نہیں کیا. آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے تو کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کو لوگوں میں نشر کرنا اور ایسی باتیں کرنا یعنی رات کیسی گزری اور اس طرح کے واقعات بیان کرنا مرد مردوں میں بیان کرے یا خواتین میں بیان کریں یہ درست نہیں ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک شیطان کسی شیطان عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی پردہ نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کی طرح ہے. اللہ اکبر. یعنی شیطان کسی شیطان عورت کے ساتھ برا فعل کرتا ہے. میرے خیال میں چونکہ مادیت کی طرف معاشرہ بہت زیادہ چلا گیا ہے اور فحاشی اور اریانی اور اس طرح کے یعنی اسباب معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے واقعتاً ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے اور اسلامی تعلیمات کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے. یعنی بعض چیزیں جن کو انسان غیر ضروری سمجھتے ہیں. اب سہاگ رات کے مسائل کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی سے کوئی علماء سے جا کر پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سہاگ رات کے بھی کوئی مسائل ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. جس طرح آپ نے بات کی ہے یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ دوستوں میں جا کے اپنی اس شب تنہائی کی اپنے شریک سفر کی رات کی وہ باتیں جا کے کرتے ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے. معاشرتی طور پہ بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے شدید منع کیا. اور یہاں تک جو آپ بتا رہے ہیں کہ ارشاد فرما دیا کہ شیطان سرعام زنا کر رہا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا پھر وہی بات رہ جاتی ہے کہ گویا کہ یہ سرعام کام ہو رہا ہے اور ہر آدمی کے ذہن میں مختلف خیالات جاتے ہیں اور اس طرح معاشرے میں ایک برائی پھیلتی ہے. تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ انسان ایسی چیزیں آگے بیان کرنے سے باز رہے. تو یہ ہم نے مختصر جو آداب اور سنن ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حقوق ادا کرنے کے بعد انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب میاں بیوی کا آپس میں ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد اگرچہ انزال نہ بھی ہو تو غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر ایسا ہو کہ ملاقات ہوئی ہے لیکن انزال ہو گیا قبل تو پھر بھی غسل کرنا ضروری اور واجب ہے. دونوں صورتوں میں مرد کو اور عورت کو غسل کرنا ان کے لیے یہ ضروری ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. دیکھیں شریعت میں اس قسم کے مسائل پوچھنے سے حیا نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مسائل پوچھتے تھے اور حتیٰ کہ بہت ساری صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوالات پوچھتی تھی. اسی طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو گھریلو زندگی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی روایات ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی مسائل پوچھنے سے حیا نہیں کرنا چاہیے بلکہ علماء اکرام سے رہنمائی لینی چاہیے اس معاملے میں. اور اس معاملے میں بھی ایک غسل کرنے کے مسائل میں بھی یہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا. تو جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک ہی ٹب میں غسل کیا. یعنی ایک ہی ٹب میں غسل کیا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے غسل کرنا چاہیں تو وہ غسل کر سکتے ہیں. پاکی کا خیال رکھا جائے اور پانی کے پاک رہنے کا خیال رکھا جائے اور ایک باتھ روم میں اگر وہ غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ یعنی لیلۃ الزفاف کی جو بنیادی چیزیں تھیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں دیکھیں یہ تو لیلۃ الزفاف اسے کہتے ہیں, سہاگ رات اسے اردو میں کہتے ہیں. معذرت چاہوں گا بات یہاں کٹ رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ موجود ہے محترم جناب محمد خان ڈانڈلا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی
محمد خان ڈانڈلا صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ایک سوشل ورکر ہیں اور آپ عمومی طور پہ نکاح کی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہیں، ولیمہ کی تقریبوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، اپنے عزیز و قارب میں بھی. تو ولیمہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک سنت عمل ہے. اس حوالے سے معاشرے میں بہت ساری بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں. آپ نے کون سی بے اعتدالیاں دیکھی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے؟ جی بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے ایسے موضوع میں مجھے یاد کیا. خیر ماشاءاللہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، میرے سے تو خیر ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے لوگوں نے باتیں کی. میں تو خیر اتنا بڑا وہ بھی نہیں ہونا، زیادہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا قابل یا سمجھ، لیکن میں تھوڑا بہت جس ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، جو سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے شادیوں میں شاہ خرچی. جی اچھا، اس کے بعد جو سب سے زیادہ اور تکلیف دہ میں نے دیکھی ہے کہ جتنا بھی اس میں حکومتوں نے بھی کوشش کی ہے کہ ون ڈش ہو جائے، لوگوں نے اپنے گھروں میں انتظامات کر دیے زیادہ سے زیادہ. جی میں نے جو سب سے زیادہ میں یہی کہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، اور میں اکثر اپنے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں کی محفل میں ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے اگر آپ تھوڑا سا اپنے اخراجات میں اگر آپ تھوڑی سی کمی کر دیں. تو ایسے کئی غریب بچیاں ہیں جو صرف ان کے پاس دہیج کے لیے پیسے نہیں ہیں یا شادی کے لیے کہ جہاں وہ 40 یا 50 بندوں کی کو کھانا کھلا کے دنیا کے سامنے باعزت رخصتی کے لیے اتنے نہیں ہیں. اور یہاں ایسا کام چل پڑا ہے، یہاں ہر مقابلہ چل پڑا ہے. یہاں پہ دیکھیں جی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس سے بڑھ کے کام کروں. جی ہاں. اور بس اس میں ایک تو اس میں بہت زیادہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. یہ آپ لوگ اس ٹاپک کو یہاں تک نہ محدود کریں، آپ اس کو کوشش کریں ویکلی، اگر ڈیلی نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 2 دفعہ ضرور پروگرام کریں. یہ جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے کیا پتہ لوگ اس پہ تھوڑا سا عمل شروع کر دیں. بے شک. میں یقین کر سمجھتا ہوں کہ ایسے کئی اپنا ہمارے علاقے میں، جو میں جس علاقے سے ہوں، باقی گاؤں ساروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں، کئی وہاں پہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ صرف ان کے پاس اخراجات نہیں ہے شادی کرنے کے. والدین کہتے ہیں چلو اتنا ہو جائے کہ ہم کل کو 4 بندوں کو کھانا کھلا دیں اور ان کے سامنے رخصتی کر. لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ بچی کہاں چلے گی آپ کی. جی یعنی یہ حال ہو گئے کہ اگر ہم لوگ اپنی چیز کے اوپر کنٹرول کر لیں. ڈانڈا صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج کل جو شہروں میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بڑے سے بڑا شادی ہال بک کرواتے ہیں اور پھر اس میں طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں جن میں اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ 50% کھانے ضائع ہوتے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل جی، میں کہتا ہوں کہ 80% کھانا جناب لوگ ضائع کرتے ہیں. میں ان سب احباب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ شادی پہ جاتے ہیں یا اپنے عزیزوں کو سب کو کہیں، کیونکہ شادی والا تو کبھی بھی نہیں کہے گا میزبان کہ یار آپ ضائع کر رہے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائے مہمان. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بس میں نے جو ہے بس آج جو ہے یہ پلیٹ جو ہے وہ میں نے بھر کے لے کر آنی ہے. اور میں نے کئی دفعہ شادیوں میں اکثر لوگوں سے بحث کر لیتا ہوں، بیٹا آپ نے اتنی پلیٹ یا بھائی آپ نے جتنی پلیٹ بھری ہے کیا جو سب کھا لیں گے؟ اگر آپ نے نہیں کھا سکتے تو آپ کم از کم ساتھ والے کو دے دیں کہ رزق ضائع نہ ہو جائے. اور وہ لوگ محسوس کر کے وہ ہماری ٹیبل چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں اور وہ جتنا انہوں نے کھا سکنا ہوتا ہے اتنا کھاتے ہیں اور بقایا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ضرور محنت کرنی چاہیے. اور الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اینڈ تک جہاں تک میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں ضرور یہ بات اس شادی کے متعلق اور یہ جو کھانے کا ہم جو کرتے ہیں. اب جو شادی پہ جو بلواتا ہے، جو انوائٹ کرتا ہے، وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ. لیکن اس میں ہم لوگ بہت زیادہ کھانے کا اور رزق کا ضیاع ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈانڈلا صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ آپ کی ایڈوائس کے مطابق ہم اپنے اس پروگرام کو مستقل جاری رکھیں گے. یہ ہمارے ساتھ محمد خان ڈانڈلا صاحب تھے. ہم ویسے بھی اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم نے ولیمہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. آپ نے بڑی اچھی گفتگو شب زفاف کے حوالے سے، سہاگرات کے حوالے سے کی ہے. میرے خیال میں اس پہ عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے عمل کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ولیمہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمارے سامعین کو آپ یہ بتا دیں کہ ولیمہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد اس کی حکمتوں پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک. دیکھیں ولیمہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ولم سے یہ نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اجتماع
اجتماع یا تمام الشیء کسی چیز کا مکمل ہو جانا، ان کا جمع ہو جانا. جی. تو شادی کے بعد لیلۃ الزفاف کے بعد چونکہ ایک جوڑے کا جمع ہوتا ہے، میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعوت کی جاتی ہے، دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یعنی لیلۃ الزفاف کے بعد ہی ولیمے کی دعوت کرنا یہ افضل ہے، یہی بہتر ہے کہ انسان لیلۃ الزفاف کے بعد ولیمے کی دعوت کرے. اور اس کا ثبوت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رخصتی ہوئی تو بنا کے بعد رخصتی کے بعد لیلۃ الزفاف گزارنے کے بعد آقا علیہ السلام صبح کو آئے اور پھر انہوں نے ولیمہ کیا. اور یہ بھی بیان ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا ولیمہ جو کیا وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کر کے صحابہ کرام کو کھلایا اور اس میں گوشت اور روٹی تھی، روٹی اور گوشت کے ساتھ صحابہ کرام کی ضیافت کی اور آقا علیہ السلام نے ان کو کھانا کھلایا. تو یہ لیلۃ الزفاف کے بعد ہوا ہے. لیکن علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ عقد نکاح کے بعد ولیمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا رخصتی سے قبل یعنی لیلۃ الزفاف سے قبل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور بعد تک کتنی مدت ہے. لیکن اکثر علماء نے یہ اس کو جائز قرار دیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ شب زفاف کے بعد سہاگ رات کے بعد اگلے دن ولیمہ کریں. لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کے عقد کے بعد کر لیتا ہے تو وہ ولیمہ انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وسعت پائی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیا. لیکن افضل یہ ہے کہ ولیمہ سہاگ رات کے بعد کیا جائے. ہاں جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں. اچھا، یہ آپ یہ بتائیں کہ ولیمہ کی حکمت کیا ہے؟ یہ ولیمہ دیکھیں شادی کے موقع پہ ایک خرچ انسان پہ، مہر کا خرچ انسان پہ لازم ہو جاتا ہے، اور کچھ تھوڑے بہت اخراجات انسان پہ لازم ہو جاتے ہیں. ضروری بات ہے بیوی ہے، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، یہ ایک جس کے پاس نہیں بندوبست ہے. تو ولیمہ کو یہاں پہ رکھا گیا مسنون، اس کی ضروری کوئی حکمت ہے. اسلام کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ولیمہ کی حکمتیں کیا ہیں؟ حکمت عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ولیمہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گوشت اور اچھی ڈشیں ہوں. آپ دیکھیے کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ولیمے کے لیے اچھا خاصا خرچہ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بسا اوقات لوگ قرض بھی لیتے ہیں دوسروں سے، کوئی سود پہ رقم لے لیتے ہیں، بینک سے لے لیتے ہیں، اور بہت سارے پیسے جمع کرتے ہیں کہ تاکہ میرا ولیمہ اچھا ہو. اور اس میں بات کاٹوں گا معذرت کے ساتھ کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا صحابہ کرام کی زندگی کی جو مثالیں اس وقت تک یعنی اس پروگرام میں یا اس سے پچھلے پروگرام میں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام ضرور کیا، مگر وہ اہتمام ہمارے اہتمام کی طرح نہیں تھا کہ ہم ایک مہینہ پہلے یا ایک سال پہلے تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے لیے باقاعدہ پھر کارڈ پرنٹ کروائیں اور دور دور تک لوگوں کو دیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور اس کے بعد جو دستیاب تھا وہ لوگوں کو جمع کیا، اور جو دستیاب لوگ تھے ان کو جمع کیا. یہ نہیں کہ بہت دور دور تک، یا جس طرح ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال میرے خیال میں سید قاسم شاہ صاحب نے پیش کی تھی کہ ان کے کپڑوں پہ لگا ہوا رنگ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کی شادی ہوگی، اور ان کو کہتے ہیں اولیم ولو بشات، کہ ایک بکری ہو تو ولیمہ کر دو. یعنی جو اہتمام اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اتنا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں نہیں ملتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی دیکھیے کہ ولیمہ جو ہمیں شریعت اسلامی جو سبق دے رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آدمی جو خامد ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کرے، جتنی اس کے پاس وسعت اور طاقت ہے اس کے مطابق ولیمہ کرے. اگر وسعت کم ہے تو کم ولیمہ کرے، مثلا شربت اور چائے پیش کر دے تو یہ ولیمہ ہو جائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے بعض زوجات کا ولیمہ کیا بمدین من شعیر، یعنی 2 مد شعیر یعنی 2 مد جو ہے اس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے بعض اپنی زوجات کا ولیمہ کر دیا. مد میرے خیال میں کوئی 2 کلو یا اس کے قریب بالکل شاید ایک پیمانہ ہے. ہاں جی. تو جو لوگ میسر تھے، جتنے لوگ موجود تھے، ان کو یہ کھلا دیا، ان کی دعوت کر دی اور یہ ولیمہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. جس طرح میں نے پڑھا میرے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمے کا آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جمع کر کے لے آؤ. جو صحابہ اکرام کے پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھا اور کہا دسترخوان پہ بچھا دو.
بچھایا اور سب نے بیٹھ کے کھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے۔ جی ہاں، یہ جو آپ واقعہ ذکر کر رہے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جنگ خیبر کے بعد جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ایک سردار حی بن اخطب کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی تھی، اور آقا علیہ السلام نے ان سے جب شادی کی تو اس کے بعد جو ولیمہ ہوا تو اس پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کھجوریں موجود تھی یا جو مکھن موجود تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھایا اور پیش کر دیا، اور پھر صحابہ کرام کو کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی جو ان کے پاس کھجوریں ہیں وہ لا رہے ہیں، کوئی مکھن لا رہے ہیں، اور اس کو دسترخوان پہ رکھ دیا اور یہ فرمایا کہ یہ ولیمہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کرتے ہوئے مجھے اس وقت پورے اسلامی معاشرے میں ایسا کوئی ایک بھی واقعہ مثال کے طور پہ بھی پیش کرنے کے لیے نہیں مل رہا کہ کسی کے ہاں شادی ہوئی اور گھر میں جو کچھ تھا اور قریب قریب کے لوگوں کو بلا لیا، اس کا پہلے سے کوئی اہتمام نہ کیا ہو، قریب قریب کے لوگوں کو بلا کے کھلا دیا ہو کہ شادی ہوگی۔ میرا خیال میں مجھے تو کم از کم میرے ذہن میں یا میرے سامنے کبھی ایسا واقعہ آج کے دور میں نہیں۔ بالکل ایسے ہے، بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے آپ عرض کر رہے تھے کہ اس کے لیے کارڈ اور اس کے لیے پہلے سے بہت زیادہ تیاری کی جاتی ہے، لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، یعنی پہلے سے مہیا کیے جاتے ہیں، قرض لیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اچھا ولیمہ بات کاٹوں گا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا پروگرام نکاح میں ولیمہ کی شرعی حیثیت اور اس حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی بے اعتدالیوں پہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں کون سے ولیمے کا کنسپٹ دیا ہے اور اس حوالے میں آج معاشرے میں کون سی بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ تقریباً تمام انبیاء کی سنت رہا ہے یہ عمل، اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ بہترین ایک عمل ایسا دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور ولیمہ جو ہے بنیادی طور پر آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نکاح کی خوشی میں ایک اسلامی رسم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نکاح کی خوشی میں اسلام نے ہمیں اس رسم کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق نکاح کے بعد یہ ولیمے کا عمل جاری رکھیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے یہ باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ نکاح میں جتنی زیادہ سہولت ہو، جتنی زیادہ آسانی ہو اور جتنی زیادہ مشقتیں کم سے کم ہوں تو اس نکاح میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور اس کا لازمی حصہ یہ نکلتا ہے کہ جس نکاح میں جتنی ہی زیادہ خرافات ہوں اور جتنی زیادہ اس میں برائیاں ہوں، جتنی زیادہ اس میں قباحتیں ہوں، اتنی ہی زیادہ نکاح میں اور بعد والی نسل میں بے برکتی کا عالم ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب نکاح کے بعد ولیمے کا یہ جو عمل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی ذات سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کے اپنے اعمال سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے قباحتوں کی بات کی ہے تو میری نظر میں اس میں جو قباحتیں ہیں اس میں سب سے پہلی قباحت یہ ہے کہ نکاح کے حوالے سے، ولیمے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ حیثیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر 10 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ 10 آدمیوں کو بلا لے، اس کا ولیمہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی گنجائش 100 آدمی 100 مہمانوں کو بلانے کی ہو تو وہ 100 افراد کو بلا لے، اس کا ولیمہ ہو جاتا ہے۔ سامنے والے کو کسی بھی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، اور جتنی بھی محبتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی عقیدتیں ہوتی السلام علیکم۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب۔ اگر سن رہے ہیں تو میں معذرت چاہوں گا، کال ڈراپ ہوگی اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ولیمہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اس کی حکمت سے پہلے کہ اس کا شرعی تصور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ جتنی کسی کو طاقت ہے اور اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کرے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ میں کبھی تو جو پیش کیا جا رہا ہے
اور کبھی آقا علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رخصتی کے بعد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ، اس کو دسترخوان پہ لگا دیا، پیش کر دیا اور فرمایا کہ یہی ولیمہ ہے۔ اور پھر جب وسعت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جاش سے جب نکاح کیا تو بکری ذبح کر کے صحابہ کرام کو گوشت سے ان کی دعوت کی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشات، کہ تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہے وہ ہی کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام میں اچھے مالدار صحابی تھے۔ یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ اور مواخات قائم ہو جاتا ہے۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ آپ میرے چونکہ بھائی بن چکے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، تو میں آپ کی ہر طرح سے معاونت کروں گا، آپ کو میں اپنے گھر کا آدھا حصہ دوں گا، اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دوں گا، اور پھر فرمانے لگے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کریں گے۔ تو جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آفر ہوئی، انہوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے سعد بن ربیع کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ نے بہت اچھی پیشکش کی ہے، لیکن مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں، میں بازار جانا چاہتا ہوں اور میں تجارت کروں گا۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ تجارت میں ان کا شغف تھا اور وہ تاجر لوگ تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کر دی، اور تجارت میں ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ وہ اچھے خاصے مالدار صحابی بن گئے۔ اور جب ان کے پاس مال جمع ہو گیا، یعنی مالی طاقت بھی آ گئی، پھر انہوں نے شادی کا ارادہ کیا، اور اس وقت پھر انہوں نے شادی کر لی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ان کے کپڑوں پہ وہ نشان دیکھے جو ایک زردی مائل نشان تھے جو عورتوں کے لیے جائز ہیں، تو ظاہر ہے عورت سے ملاقات کے وقت وہ نشان کبھی مردوں کے کپڑے پہ لگ سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ فرمایا شادی کر چکے ہو؟ پھر فرمایا اولم ولو بشات، ان کی وسعت اور طاقت کے مطابق کہ وہ امیر صحابی ہیں، تاجر ہیں، وہ بکری ذبح کر سکتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، تو پھر فرمایا اولم ولو بشات کہ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ تو یہ یعنی جس آدمی کی جتنی وسعت اور طاقت ہے اس کے مطابق وہ ولیمہ کرے گا، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ میں نے سب لوگوں کو بلانا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر فلاں کو نہ بلایا وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو جو لوگ مدعوین ہیں جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور جو انسان شادی کرنے والا ہے اس کو اپنی حیثیت کا اس میں آپ دیکھیں جو اسپیشلی میں نے دیہاتی علاقوں میں ایک چیز کا جائزہ لیا کہ دیہاتی علاقوں میں شادی باقاعدہ ایک اب جو شادی ہے یا ولیمہ ہے یا جو شادی کی دعوتیں وغیرہ ہیں وہ ایک سیاسی رخ اختیار کرنا شروع ہو گئی، یعنی باقاعدہ طور پہ دعوت مخصوص لوگوں کو دی جاتی ہے، مخصوص لوگوں کو شادی کے موقع پہ کاٹا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے کہ ان کو کارڈ نہیں دیں گے، اس کے لیے جرگے ہوتے ہیں، اور یعنی بعض جگہوں میں اچھا بھی ہے جی اس کا، یعنی ہر چیز کا مثبت اور منفی پہلو دونوں ہمیں دیکھنے چاہیے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں شادی کے موقع پہ پرانی ناراضگیوں کو دور کر دیا جاتا ہے، ایک مثبت پہلو اچھا پہلو ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو باقاعدہ سیاسی چالیں یہاں پر چلتے ہیں، اور بہت سارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار آیا، اس کو اگر آپ نے بلایا تو مجھے نہ بلائیں، مجھے اگر بلانا ہے تو فلاں کو نہ بلائیں، فلاں کو کارڈ دیں، فلاں کو آپ دعوتی کارڈ نہ دیں، فلاں کو دعوت میں نہ بلائیں۔ یعنی یہ ایک منفی پہلو ہے اس چیز کا، جس کو بہرحال اس کی جس حد تک بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس کی جتنی حوصلہ شکنی کی جائے، جتنی زیادہ حوصلہ شکنی کی جائے کم ہے۔ ہاں بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ شادی میں جو ولیمہ ہے اس کو اختصار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کی جتنی وسعت ہے اس کے مطابق کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف خاص لوگوں کو بلایا جائے اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدع الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ وہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے کہ جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو غنی لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، یا جو آپ کی جماعت کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یا جن آپ ان کو بلا رہے ہیں کہ بعد میں آپ کو سیاسی فائدہ مل سکتا ہے یا آپ کو کوئی فوائد چاہیے، ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اور جو فقیر ہیں، غریب ہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا ان کو نہیں بلایا جاتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ولیمے کا بدترین کھانا ہے کہ جس میں اغنیاء کو، اچھے لوگوں کو بلایا جائے، جو تاجر ہیں، جو مالدار ہیں ان کو دعوت دی جائے، اور جو غریب ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں اس میں جو بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے یا امیر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں 2-3 طرح کی جو عیب پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان کے سامنے بندے کا نام بن جائے، نمود اور نمائش ہو جائے۔
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان سے پھر مفاد وابستہ ہوتا ہے کہ اگر جو امیر آدمی آئے گا وہ کچھ دے کے جائے گا، غریب کیا دے کے جائے گا؟ غریب تو صرف کھا کے جائے گا، امیر اگر کھا کر گیا تو کم از کم اپنے کھانے کے پیسے تو دے کے جائے گا۔ اور تیسرا پھر آئندہ کی زندگی کے ان سے مفادات ہوتے ہیں کہ اگر ابھی میں نے اس کو بلایا تو میرا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، قربت ہو جائے گی، اور کسی دوسرے وقت دوسرے کام میں مجھے وہ دے گا، جبکہ غریب سے کسی کو کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، اس لیے بھی غریب کو چھوڑ دیا جائے۔ اور بھی اس میں وہ ہوں گی، لوگوں کا ذہن ہوگا، لیکن اس لیے بھی غریب کو چھوڑا جاتا ہے کہ اس سے کسی کا مفاد وابستہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک نکاح کرنا ایک سنت ہے، اور اس کو ہم سنت رکھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں خیر و برکت رہے گی۔ جب اگر ایک نیک عمل میں بھی ہم یہ چیزیں رکھیں گے کہ ہم نے ولیمہ کرنا ہے کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنی مفادات کو سامنے رکھیں گے، تو میرے خیال میں اس کا وہ جو سنت والا عمل ہے اس میں ریاکاری بھی آ جائے گی، جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ایسے کھانا کھانے سے بھی منع کیا ہے کہ جو آدمی اس لیے ولیمہ کر رہا ہے کہ میں دوسرے سے بڑھ کے کروں، اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، یا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بڑی دعوت کر رہا ہے، تو ایسے کھانے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولیمہ کی حکمت میں سے یہ حکمت ہے کہ اس میں غریب لوگوں کو شریک کیا جائے جن کے لیے کھانا میسر نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو شروع میں سوال بھی کیا تھا کہ ولیمہ ضروری بات ہے، اسلام کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، تو ضروری بات ہے ولیمہ کی بھی کچھ نہ کچھ حکمتیں تو ہوں گی۔ تو حکمتیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں ان میں سے ایک یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اس میں غریب لوگوں کو شامل کیا جائے، اور جو غنی ہیں جن کے پاس مال ہے، مالدار ہیں، اگر ان کو نہ بھی شامل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے جو میں نے حدیث رکھی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس میں فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اغنیاء کو صرف بلایا جاتا ہے، فرمایا یہ بدترین کھانا ہے، یہ ولیمے کا بدترین کھانا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک حکمت ہے کہ اس میں غریبوں کی دعوت کی جائے، جو غریب لوگ ہیں ان کو بلایا جائے کھانے کے لیے، اور ان کو کھانا پیش کیا جائے، جس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ حکمت یہ ہے کہ نکاح کا اعلان ہو جاتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جو کل تک اجنبی تھے اور آج وہ میاں بیوی بن چکے ہیں۔ مولانا یہ نکاح کی حکمتوں پہ ہم انشاءاللہ اپنی بات کو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہماری بریک کا، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الرحیم، بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شادی میں ولیمے کی شرعی حیثیت پہ اور ولیمے کی حکمتوں پہ ہماری بات چل رہی تھی، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان محترم مولانا محمد علی صاحب اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ولیمے کی حکمت کیا ہے۔ ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا۔ ضروری بات ہے اسلام کا کوئی کام بھی کوئی حکم بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو ولیمے میں وہ کیا حکمت ہے جس کی وجہ سے ولیمے کو سنت قرار دیا گیا؟ یہ دیکھیے، سب سے پہلی حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی جو ملاقات ہے اس کے بعد عورت کے گھر والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ ایک نیا تعلق قائم ہو رہا ہے اور ایک ربط قائم ہو رہا ہے، چونکہ بہت سارے مہمان جو زوجہ ہے، اہلیہ ہے، اس کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت کا بھی ایک یہ موقع ہے، یعنی یہ دو خاندانوں کا آپس کا ایک ملاپ ہے، اور اس پہ ایک دعوت خوشی کا اہتمام، وہ اس پہ خوشی کا اہتمام ہے، اور خوشی کے موقع پر یہ دعوت ولیمہ یہ رکھی گئی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے اس میں، ایک حکمت یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ نکاح ہو چکا ہے، اور یہ مرد اور جو خاتون ہیں یہ آپس میں میاں بیوی بن چکے ہیں، اس کے اعلان کے لیے، اس بات کو لوگوں میں نشر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، ہاں، تاکہ کل ایسا نہ ہو نا کہ اگر یہ دو بندے، ایک مرد اور عورت باہر نکلے تو لوگ دیکھ کے کہیں جی یہ مرد کس خاتون کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور لوگ خاتون کے بارے میں کہیں کسی غیر مرد کے ساتھ گھوم رہی ہے، تو اس سے پہلے اگر اعلان ہو جائے اور ولیمہ وغیرہ ہو جائے، دعوت ہو جائے، تو اس میں یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ
رشتہ ازدواج میں یعنی منسلک اس ہو. وہم کو اور اس بری سوچ کو ختم کرنے کے لیے کہ باقاعدہ ان کا نکاح ہو چکا ہے اور اس پہ جو لوگ مدعو ہیں وہ ایک شاہد بن جائیں گے، گواہ بن جائیں گے کہ یہ نکاح ہو چکا ہے اور اس کا اعلان ہوا اور ہم اس دعوت میں شریک تھے. یہ دوسری حکمت ہے، بڑی حکمت ہے. یہ ایک بڑی حکمت ہے. اور ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. ہاں بالکل، بہت اچھا. یعنی جو لوگ معاشرے میں جن کو اچھا کھانا میسر نہیں ہے تو آج خوشی کے موقع پہ انسان ان کو یاد رکھے اور ان کو بھی اپنی دعوت میں شریک کرے. اور اس کے دیکھیں ہم جب جو گھرانے میرے خیال میں اچھے ہیں، متوسط ہیں، یا ان کے پاس کھانے پینے کو بہت کچھ ہے، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ بعض غریب بیچارے کئی مہینے تک گوشت کھانا انہیں میسر نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی کے ہاں کوئی دعوت ہو تو ہم اس دعوت میں جائیں اور پیٹ بھر کے گوشت کھائیں. یا عید کی عید انہیں گوشت میسر ہوتا ہے. اور آج کل جو ایک غلط رواج چل پڑا، عید کے موقع پہ بھی لوگ اپنے فریج بھر لیتے ہیں اور غریبوں کا خیال نہیں رکھتے. تو بیچارے غریب اس چیز کے مستحق ہیں کہ ہر دعوت میں اہتمام کے ساتھ انہیں بلایا جائے. تو یہ ایک بڑی حکمت ہے اسلام کی. دیکھیے اسلام نے معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے اور غریب سے تر نہ ہوتا جائے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں اسلام نے شامل کی ہیں. آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، قربانی کے موقع کو دیکھ لیں. بلکہ مجھے ابھی ایک بڑی زبردست بات آپ کی گفتگو کے دوران یاد آئی کہ زکوٰۃ کے مسائل میں ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں مفتی کو فتویٰ وہ دینا چاہیے جس میں غریب کا بھلا ہو. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ آج کل مسائل پوچھتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کا نصاب سونا رکھا جائے یا چاندی رکھا جائے تو یا نقد رکھا جائے. تو زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ چاندی چونکہ سستی ہے تو نصاب یہ رکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کا بھلا ہو. تو اس میں یعنی ہر چیز میں اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ غریب کا بھلا سوچیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو آدمی یعنی خرچ کرنا چاہتا ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے یا زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اس کی بھی یہ سوچ ہو کہ میں ایسا صدقہ کروں کہ جس میں غریب کا بھلا ہو. اور اس میں اس انسان کا خود فائدہ ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد کرتے ہیں جو کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے. کہ آپ جب دوسرے کی مدد کا جذبہ رکھیں گے، اس نیت سے اس کو دیں گے، اس کی دعوت کریں گے یا اس کو کھانا کھلائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے گا اور آپ کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک حکمت نظر آتی ہے کہ انسان غریبوں کو اس میں شریک کیا جائے. اور اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ شر الطعام طعام الولیمہ، کہ ولیمے کا بدترین کھانا وہ ہے کہ جس میں اغنیاء کو تو شریک کیا جائے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو ترک کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. تو گویا کہ آقا علیہ السلام کی یہ جو ولیمہ کی سنت ہے یہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کو اس دعوت کے موقع پر غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو شریک کرنا چاہیے. اور ایک یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اس میں آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے. رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، صلہ رحمی پیدا ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو ناراض ہوتے ہیں جیسا آپ ذکر کر رہے تھے تو ان کو بھی دعوت دے کے ان کو راضی کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہترین عمل ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ وہ آپ سے مل بیٹھیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے اور یہ بھی صلہ رحمی پیدا ہوگی اور آپس میں محبت اور تعلق کا ایک ربط قائم ہوگا. اور اس کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا افشوا السلام، کہ تم سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. یعنی کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور تیسری بات فرمائی کہ قطع تعلقی کو ختم کر کے صلہ رحمی پیدا کرو. تو یہ خوشی کے موقع پہ، اور میرے خیال میں یہ تینوں چیزیں ولیمہ کی دعوت میں پائی جاتی ہیں. ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، سلام. الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز تو اب بھی رائج ہے. اللہ رائج رکھے کہ مسلمان جب بھی ملتے ہیں تو سلام ضرور کہتے ہیں ایک دوسرے. بالکل. اور پھر جو ہے کھانا بھی اس میں پیش کیا جائے گا اور قطع تعلقی کو ختم کر کے صلہ رحمی قائم ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو تہجد کی نماز ادا کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو یہ احادیث ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جب ہم کوئی دعوت کر رہے ہیں یا کسی کو ولیمہ کی دعوت بلا رہے ہیں. تو اصل جو ولیمہ کا مقصد ہے یا جو اس میں حکمتیں ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس ارادے سے انسان. آپ نے یہ ولیمے کی حکمتیں بہت اچھی بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں
سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے، دونوں خاندانوں میں آپس کی محبت ہوتی ہے، بلکہ ایک بیوی میاں بیوی کی بلکہ بیوی کا اعزاز ہے بہت بڑا، یہ بالکل ولیمہ تو بیوی کے اعزاز میں ہوتا ہے، تو یہ بیوی کا اس میں بہت بڑا اعزاز ہے، ان کے خاندان کا اعزاز ہے کہ دعوت کی جاتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ رشتہ دار تعلق دار آپس میں ملتے ہیں، غریب کا اس میں بھلا ہوتا ہے۔ ولیمے کی یہ تو حکمتیں ہیں، ولیمے میں کچھ قباحتیں بھی، اور آج ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال بھیجا ہے محترم حافظ ظریفت اللہ صاحب نے کہ ولیمہ کی قباحتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ولیمے میں بعض لوگ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، تو ولیمے میں اور بھی بہت ساری بے اعتدالی ہیں، تو میرے خیال میں ان کے سوال کو ہی بنیاد بنا کر دو سوال انہوں نے کیے ہیں۔ ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا کہ ولیمے میں کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے، اور کھانے کے بعد جو لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں وہ پیسے دینا کیسا ہے۔ حافظ رفعت اللہ صاحب نے یہ دو سوال کیے ہیں، تو انہی کے سوال کی روشنی میں اگر ہم دیگر قباحتوں کو بھی ساتھ ملا لیں، آپ مختصر الفاظ میں اگر بیان کر دیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی قباحت ہے کہ کھانا کھڑے ہو کے کھانا، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر انسان کو مجبوری ہے تو مجبوری کے وقت کھڑے ہو کے کھانا یعنی جائز کی جواز کی صورت بنتی ہے، لیکن خواہ مخواہ میں اور ایک فیشن بنا لینا، اور اصل میں یہ چیز ہم مغرب سے منتقل ہو کے ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، چونکہ ان میں بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی عیب نہیں ہے، اور اسی طرح کھڑے ہو کے کھانا بھی کوئی ان میں عیب نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بس اوقات یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت سے یا ولیمے کی دعوتوں کا جو انداز معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کے یہ دعوت کی گئی اور سفرہ بچھایا گیا اور تمام لوگوں نے بیٹھ کے کھانا۔ بلکہ یہاں آپ کی بات کاٹ کے ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ گئی آپ کی بات سے، کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس یا کولڈ ڈرنک ہوتی ہے اور ایک ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بھی اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کل بھی یمینک وشرب بھی یمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو بھی اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اگر مجبوری ہے آپ نے کولڈ ڈرنک بھی پینی ہے تو اسی ہاتھ کے ساتھ آپ پئیں، کیونکہ دائیں ہاتھ کی عظمت ہے، دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قوت زیادہ دی ہے، طاقت زیادہ دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس لیے کھانا بھی اسی ہاتھ کے ساتھ چاہیے، پینا بھی اسی ہاتھ کے ساتھ چاہیے۔ اسلامی مزاج یہی ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے۔ اب یہ ایک ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے، کم از کم اگر کھاتے دائیں ہاتھ سے تو پیتے ضرور بائیں ہاتھ سے ہیں، یہ بھی غلط رسم ہے۔ یہ بالکل غلط رسم ہے، کوئی بھی دعوت ہو، ولیمہ کی دعوت ہو یا ویسے آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتا ہے نہیں میں دائیں سے نہیں کھا سکتا، بائیں سے ہی کھاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تیرا دائیں ہاتھ نہ کام کرے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا، اس کے بعد وہ کام کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو یا قرآن کی مخالفت نہ ہو، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے، اور اس پر انسان سزا کا بھی مستحق ہو سکتا ہے، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اس کو یہ سزا ملے۔ اور دوسرا مسئلہ جو یہ بھائی نے سوال کیا ہے نیوتا کے حوالے سے کہ کھانے کے بعد پیسے، اس نیوتا کو یعنی مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں، نیوتا بھی کہتے ہیں، نیندرا بھی کہتے ہیں ہمارے پہاڑی علاقوں میں، اور اسی طرح اس کو اسلامی بھی کہتے ہیں، مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن لب لباب اس کا یہی ہے کہ کھانا کھا کے جو پیسے دیتے ہیں اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں کھانے کی یہ ایک دعوت ہے، آپ اس دعوت میں آئے ہیں اور دعوت فری ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سمجھے کہ جس آدمی نے دعوت دی ہے وہ اس نے ہمیں فری دعوت دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کو پیسے دیں۔ تو یہ جو رسم بنائی گئی ہے، شروع میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے ہم دوسرے کی مدد اور معاونت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بنیادی نظریہ یہی ہے، اس کے پیچھے بنیادی نظریہ یہی ہے، بعد میں آنے والی خرابیوں نے اس کو جی ایک رسم بنا دیا، اور جو یہ رسم درست نہیں ہے۔ صرف مدد اور معاونت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھانا پکانے میں مدد کر سکتے ہیں اور بغیر کسی کو بتانے کے مدد کریں، چاول کا خرچہ آپ اپنے ذمہ لے لیں یا چاول ان کو فراہم کر دیں
گوشت فراہم کر دیں اور کسی کو علم بھی نہ ہو کہ آپ نے اپنے بھائی کی خدمت کی ہے. نقد بھی تعاون کر سکتے ہیں بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی لالچ کے. تو یہ تعاون اس کی الگ صورت ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو لکھا جائے, تحریر میں لایا جائے. اصل میں یہ جو لکھتے ہیں یہ ایک پرانی رسم چلی آ رہی ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی شادی میں اتنے پیسے دیے تھے, اور جب اس کے بیٹے کی شادی ہوگی تو میں اسے ڈبل دوں گا یا زیادہ دوں گا. اور اگر اس سے کم دیا گیا ہو تو اس آدمی کو جو ہے نا اس کی مذمت کی جاتی ہے اور اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے, اس کو ڈبل دینے چاہیے تھے, اس نے کم دیے. اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جن کی اولاد کی شادی ہو چکی ہوتی ہے, آئندہ کسی کی شادی نہیں ہونی ہوتی یا اولاد نہیں ہوتی ہے, تو وہ پھر کسی کو نہیں دیتے ہیں جی. وہ مالی تعاون کسی کے ساتھ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کیوں تعاون کروں, میری تو کسی کی شادی ہونی نہیں ہے. تو یہ ایک رسم ہے, اس کو یہ سود کی شکل ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا اس کو قرض دے رہے ہیں اور بعد میں زیادہ کی تمنا رکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں. ہمارے پچھلے پروگرام میں مفتی مجیب الرحمان صاحب شریک ہوئے تھے, انہوں نے بھی ایک حدیث کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے وہ قرض سود ہے. صحیح. تو یہ تو وہ قرض ہے جو نفع لے کر آئے گا اپنے ساتھ, اور یہ سود ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے. بالکل اس رسم سے بچنا چاہیے, اس طرح کی یعنی پیسے وصول کرنا اور دینا ہر آدمی کو. اس میں مولانا ایک چیز جو بار بار جس سے دل تنگ ہوتا ہے نا, آپ کسی مسلمان سے کہیں نا کہ یہ فلاں حرام چیز کھا لو, مثال کے طور پہ آپ کہیں یہ کتے کا گوشت ہے, ہر ایک نفرت کرتا ہے, کہتا ہے حرام ہے. خنزیر کا گوشت ہے, حرام ہے, میں کسی صورت اس کے نزدیک نہیں جاؤں گا. لیکن اس سے بڑا گناہ ہم کر لیتے ہیں جی, اور اس میں چونکہ ظاہراً چونکہ منہ سے نہیں کھانا ہوتا اسی وقت, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہ سود جو ہے یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, اور اس کو یعنی زنا سے بدتر قرار دیا گیا. اتنا گندی ایک چیز ہے, اور اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہم لیکن ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے. بالکل ایسے اصل میں آنکھوں سے ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ گوشت حرام ہے, خنزیر کا ہے, کتے کا ہے. لیکن ہمیں جو وہ دلی معرفت ہے یا اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے, اس علم کی پہچان کے ذریعے ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. اور یہ سود کے مسئلہ میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو لکھتا ہے, جو اس کے گواہ ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں, شاہد ہیں, ان تمام پہ پیارے رسول نے لعنت کی کہ یہ لعنتی لوگ ہیں. اور نیوتا میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کو تحریر کیا جاتا ہے, لوگ موجود ہوتے ہیں, تصویریں بنائی جاتی ہیں, اور یہ بڑے شان اور شوکت سے بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں نے اتنے دیے, فلاں نے اتنے دیے, اور اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو یہ بالکل ایک سود کی شکل اختیار کی جاتی ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور ولیمے کے کھانے کے بعد یا شادی کے بعد ہمیں جو مسنون طریقہ ملتا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام جو متزوجین ہیں ان کے لیے دعا کرتے تھے, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, کہ اللہ رب العالمین تمہیں برکت دے, اور تمہارا یہ جو نیا سلسلہ زندگی کا, ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, اس میں برکتیں پیدا کرے اور خیر و برکت ہو, اور تم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے جمع ہو کے رہو. تو یہ ولیمے کے بعد متزوجین کو یہ دعا دینی چاہیے. مبارکباد دینا بھی یعنی اس کے خلاف نہیں ہے کہ مبارکباد آپ دے دیں, ان کے لیے دعا کر دیں, کوئی بھی دعا کر دیں. بالکل اگر عربی کی باقاعدہ عبارت نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ عربی کی عبارت یاد کر کے باقاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ, بالکل کہ ایک نسبت بھی قائم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں ان پہ عمل کریں, اور اس طرح سے ہم مبارکباد ان کے لیے پیش کریں. اور اسی طرح ولیمے میں جو بہت ساری قباحتیں ہیں, اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط. یہ ہمیں ایک سوال بھی آیا ہے لاڑکانہ سے, محترم محمد عمر صاحب نے سندھ لاڑکانہ سے کیا ہے کہ ولیمہ میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں, اختلاط وہ ولیمہ کی دعوت ہو یا ویسے عام معاشرے میں اختلاط وہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. مرد و زن کا اکٹھے بیٹھنا اور اکٹھے مل جل کے رہنا, کسی محفل میں شریک ہونا کہ جس میں بے پردگی ہو, ایک ساتھ جمع ہونا غیر محرموں کا. جی تو یہ اس کو اسلام نے جائز نہیں کرا دیا, بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور عورت علیحدہ ہوتے ہیں تو تیسرے ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور اسی طرح عورت کو اکیلے سفر کرنے سے بھی منع کیا ہے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اختلاط اور اجتماع ایک ہی جگہ پہ مرد بھی جمع ہوں اور عورتیں بھی جمع ہوں, یہ درست نہیں ہے. اس میں خرابیاں ہیں, بہت ساری خرابیاں ہیں, اور جو شادی کا مقصد ہے کہ انسان کی نگاہ نیچی ہو جائے, وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے, اور اس سے بہت ساری برائیاں اور فحاشی کا ایک دروازہ کھلتا ہے. تو
اس لیے اختلاط سے بچنا چاہیے. ولیمے کی دعوت میں مردوں کا علیحدہ سے انتظام ہونا چاہیے اور خواتین کا علیحدہ سے انتظام ہونا چاہیے, اور جہاں پہ مرد ہیں وہاں پہ خواتین کی انٹری منع ہو, اور جہاں پہ خواتین ہیں وہاں پہ مردوں کا جانا منع ہونا چاہیے. پہلی تو بات ہے کہ بہت زیادہ اتنا اہتمام نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں, ولیمہ مختصر ہو, جتنی وسعت اور طاقت ہے انسان اس کے مطابق اسے ولیمہ کرنا چاہیے. زیادہ اس میں ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس نے اتنا ولیمہ کیا میں اس سے زیادہ کروں گا, اس نے اتنے افراد بلائے ہیں میں اس سے زیادہ بلاؤں گا, میرا نام ہو جائے گا, تو یہ ایک ریاکاری ہے, یہ قطعاً درست نہیں ہے. اور اسی طرح ملبوسات میں ولیمے کے دوران جو لباس پہنے جاتے ہیں اس میں بس اوقات جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ایسا لباس زیب تن دیتے ہیں کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہے, یا جس کو اسلام نے منع کیا ہے. ایسے کلرز ہیں, پیلا کلر ہے اور یا سرخ کلر کا ڈریس پہن لینا, اور اسی طرح ہاں بلکہ ولیمہ کے مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا دلہا اور دلہن کا آج کل الگ ڈریس آ گیا. یعنی مہندی والے دن دلہن نے پیلے کپڑے پہننے, فلاں ٹائم پہ سرخ جوڑا پہننا ہے, فلاں ٹائم پہ سبز جوڑا پہننا ہے. تو یعنی یہ ایک اس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں اسلام سے مستقل دور کرتا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ایک اجتناب کی چیز ہے. اور ایک اور چیز جو میرے خیال میں جس کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو ولیمے کی محفلیں عمومی طور پہ شادی حالوں میں ہوتی ہیں, رات کی ہوتی ہیں اور بہت دیر سے ان محفلوں میں کھانا دیا جاتا ہے. اس میں بھی بہت سارے باتیں وہ ذرا آپ اگر جی, اس میں بھی اختلاط ایک یہ بڑی کبھی عمل ہے. اور اسی طرح عورتوں کا لباس وہ بھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے شادی حال میں اگر آپ دعوت رکھ رہے ہیں تو اس میں اکثر لوگ آ نہیں سکتے, ان کو آنے میں پرابلمز ہوتی ہیں. جن کے پاس اپنی کنونس ہے, وہ ذاتی گاڑی ہے, تو وہ تو بس اوقات پہنچ سکتے ہیں, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دعوت کھانے کے لیے بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے, اور آنے میں رش ہوتی ہے, اور بس اوقات رات کے وقت میں وہ صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کی جو دعوت ہے اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے سے اور فضول باتیں کرنے سے منع کیا ہے. صرف جو میاں بیوی ہیں وہ آپس کی باتیں کر سکتے ہیں, یا کوئی ضروری معاملہ ہو اس کے متعلق اگر آپ عشاء کے بعد باتیں کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جبکہ ہم یہ پوری رات کا جاگنا اور پھر دن پورا سونا اور فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے ایک ولیمے کی دعوت کی وجہ سے, جو فرض ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو عشاء کے بعد دعوت ولیمہ اگر ہو بھی تو مختصر ہو کہ چند گھنٹے میں, 1-2 گھنٹے میں اس کو ختم کیا جائے. نہیں تو بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد یہ دعوت نہ رکھی جائے, اس کے لیے کوئی اور وقت چوز کرنا چاہیے. کیونکہ شادی حالوں میں تو جو دعوتیں ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ سردیوں کی راتیں جب 5-6 بجے مغرب ہو جاتی ہے تو ان راتوں میں بھی 12 بجے اور 1 بجے کھانا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یعنی رات کا بقیہ حصہ بہت سارے لوگ تو روڈوں پہ خوار ہوتے ہیں, ان کے پاس ذاتی کنونس نہیں ہوتی ہے, ٹیکسیاں بک کروا کے جاتے ہیں. اب ایک بندہ ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے اور 1000 روپے اس نے 5 دن میں کمایا ہے, 200 کر کے, تو 5 دن کی کمائی اپنی کسی ایک ٹیکسی والے کو دے کے ایک ٹائم کا کھانا کھا رہا ہے. ایک ٹائم ایک آدمی 5 دن کے لیے تو نہیں کھائے گا نا, ایک ہی ٹائم کے لیے کھائے گا, دوسرے ٹائم پھر اسے بھوک لگنی. تو ایک آدمی کا ولیمہ کئی لوگوں کے لیے ایک وبال جان بن جاتا ہے. امیر تو آئیں گے, وہ تو اپنی گاڑیوں پہ آ جائیں گے, لیکن غریبوں بیچاروں کے لیے پھر بھی مسائل ہیں. یعنی ان کی اپروچ سے وہ کھانا ان کے اپروچ سے باہر ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ولیمے کی اصل حکمت ہے یا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. یعنی غریبوں کو دعوت دینا یہ مقصد تھا, وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ غریب لوگ پہنچ نہیں سکتے. اور جو ولیمے کا ایک خاص مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کہ لوگ اس دعوت کو کھانے کے لیے بہت سارا مال خرچ کر دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ پہنچ پاتے ہیں, اور بس اوقات لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جو سب لوگوں کے لیے مناسب ہو, اور ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں ولیمہ وہ مقصد پورا ہو. بالکل. تو جس میں غریب بھی شرکت کر سکیں اور جس میں عام آدمی آسانی سے پہنچ سکیں. اور اسی طرح ایک یہ بڑا قبیح عمل ہے لباس کے حوالے سے کہ خواتین ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جو نیم برہنہ ہوتی ہیں اور وہ محفلوں میں حاضر ہوتی ہیں. اگرچہ اختلاط ہو تو یہ تو بہت ہی برا عمل ہے, لیکن اختلاط نہ بھی ہو. باقی آپ نے جو نشاندہی کی, اس میں ایک اور چیز کو میں ایڈ کروں گا کہ جس کی شادی ہے تو چلو اگر وہ 1-2-3 جوڑے بنوا لیتی ہے یا زیادہ بھی بنوا لیتی ہے تو ایک سمجھ آنے والی بات ہے. لیکن کئی شرکا خواتین ہیں جنہوں نے صرف ولیمے میں شرکت کر رہی ہیں, وہ شرکت کری 3-3 جوڑے کپڑے بنوا رہی ہیں اور اچھے سے اچھا لباس بنوا رہی ہیں کہ فلاں کی شرکت کر. اس میں بالکل یہ فضول خرچی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ضیاع ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کا ایسا لباس پہننا اور نیم برہنہ لباس اور عورتوں کے پاس بھی حاضر ہونا یہ بھی درست نہیں ہے. عورتیں دوسری عورتوں کو بھی اپنے جسم کا خد و خال نہیں دکھا سکتی. اور یہ یعنی ایک بہت بڑا کبھی عمل ہے کہ ایسی محفلوں میں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور عورتوں کے سامنے ان کا ایسا ڈریس ہوتا ہے کہ جو درست نہیں ہے. ولیمہ کے بہت ساری قباحتیں ہیں. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. صرف ایک اور چیز کی نشاندہی اور آپ کے ذریعے سے اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس میں موویز بنائی جاتی ہیں اور مووی بنانے اگر بالکل انتہائی پردے والا یہی ہو سکتا ہے کہ خواتین الگ ہوں اور مرد الگ ہوں, لیکن وہاں مووی بنانے والے کو جانا وہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ خیر ہے مووی بنانے والا بے شک جائے. اب یہ نہیں سمجھ ہوتی کہ یہ مووی کہاں جائے گی. جی اس حوالے سے آپ کیا یعنی ایک وہ آدمی جو غیر محرم مووی بنا رہا ہے اور عورتوں کے پہ کیمرے فٹ کر کے کھڑا ہے اور اپنی نظروں سے یعنی یہ ایک قسم کا نظروں کا بھی زنا ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا, تو اس کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہ مووی کہاں تک جائے گی, کتنے لوگ دیکھیں گے اور کتنی غیر محرم عورتوں کو دیکھا جائے گا, تو یہ ایک بہت برا عمل ہے. اس سے بھی اس میں اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طرح اس میں فضول خرچی اور اسراف بھی ہے کہ آپ پیسے کو ضائع کر رہے ہیں ایک حرام کام میں, تصویریں بنا رہے ہیں اور جس کے بہت سارے نقصانات آگے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اور نقصان ہی نقصان ہے, اس میں فوائد بالکل کم ہیں. اور اس میں جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں انہیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی وہ اپنے اہل بیت پہ جو اس کے گھر والے ہیں ان کا وہ رہنما ہے, تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو اپنے جاننے والوں کو اس برے عمل سے روکے اور اس چیز سے اجتناب کرے کہ یہ فضول خرچی میں بھی آتا ہے اور یہ ایک حرام کام کا ارتکاب ہے جو ایک خوشی کے موقع پہ ہم بڑے آرام سے کر جاتے ہیں. اور اس میں ایک یہ بہت بڑی قباحت ہے کہ کھانوں کا بچ جانا. جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ بہت سارے لوگ پہنچ نہیں سکتے اور پھر کھانے میں اتنا زیادہ کھانا بنایا جاتا ہے کہ جو بچ جاتا ہے اور اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے, باہر پھینک دیا جاتا ہے, اور یہ اسراف ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, کہ کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو, اس میں زیادتی نہ کرو. جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھانے کے لیے لو اور اس کو ضائع نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور قیامت کے دن میرا خیال میں اگر تمام پاکستان کے بڑے شہروں میں جو شادی حال ہیں انہی کا بچا ہوا کھانا, اگر کوئی ایک ایسا ادارہ بن جائے جو ادارہ ان کا بچا ہوا کھانا روزانہ جمع کرے اور غریبوں تک پہنچائے, تو پاکستان میں کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا. جی سو تو جائے گا چونکہ ولیمے 1 بجے ہوتے ہیں, سو تو بھوکا جائے گا لیکن صبح اٹھے گا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا ادارہ بن جائے تو میرے خیال میں بڑا ایک وہ میں یہی عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہر آدمی اس میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے کہ کھانے کو کم سے کم ضائع کیا جائے اور کھانا اتنا ہی بنایا جائے جتنا ان لوگوں کو کفایت کر جاتا ہے. اس میں زیادہ بنانے کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کھانا صحیح نہیں تھا یا کھانے میں کمی آ گئی, اور لوگوں کے دکھلاوے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس وقت ہم کیا جواب دیں گے. اور پھر یہ جو مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کا ہم کیسے بے دریغی سے استعمال کر رہے ہیں اور کیسے اس کو ضائع کر رہے ہیں, وہ مووی بنانے کی صورت میں ہو, تصویر بنانے کی صورت میں ہو یا اسی طرح کھانے کی صورت میں ہو, تو یہ سوال ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں. ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے ان مالہ, اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسبہ و این انفقہ, کہ خرچ کہاں پہ کیا. مولانا بہت ساری باتیں مزید بھی ہم نے کرنی تھی, آج اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم, ولیمہ ایک مسنون عمل ہے لیکن اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پہ عمل کیا جانا چاہیے اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنا چاہیے. فضول خرچی ہے اس سے بچنا چاہیے, کھانوں کا ضیاع ہے اس سے بچنا چاہیے, مخلوط اجتماعات ہیں مرد و زن کے ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح نمود اور نمائش نہیں کرنی چاہیے, غریب فقیر لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے کسی ایک کو آگے بڑھنا چاہیے. صرف یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں, عمل کی باتیں ہیں. ہر ایک میں سے ہر ایک کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا. ہم وصال اردو کے توسط سے انشاءاللہ العزیز اپنے اس نوعیت کے پروگرام جاری رکھیں گے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام ہوگا کہ جہیز کی شریعت میں کیا حیثیت ہے, جہیز کیا ہے اور اس کی شریعت میں کیا حیثیت, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں. اس میں ہمیں آپ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں, آپ ہمارے واٹس ایپ
نمبرز پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں. میرا سوال پیج ہے, اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیں. جہیز کے حوالے سے آپ کے پاس معاشرتی حوالے سے پائی جانے والی جو بے اعتدالیاں ہیں اس حوالے سے کوئی سوال ہو یا جہیز کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پاکستان کے جید علماء کرام سے ان سوالوں کے جواب پوچھ کے ہم آپ کے سوال کو اپنے آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی جو بے اعتدالیاں ہیں وہ ختم ہو, ہمارا معاشرہ صحیح اس نہج پہ آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کردہ نہج ہے, اور جو رسومات ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں, جو رسومات ہندوانہ رسومات ہیں یا دیگر مذاہب سے یا دیگر قوموں سے لی ہوئی ہماری وہ رسومات ہیں, ان رسومات سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.